اساتذہ کرام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب اللہ رب العزت نے مسلمانان ہند کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی بخشی اور یہ جو ملک وجود میں آیا یہ اللہ کی خاص رحمت اور اس کے فضل سے وجود میں آیا۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے خاص رحمت اور اپنے خاص فضل سے کوئی انعام بخشتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نشانیوں کو منسلک کروا دیتا ہے، اور وہ نشانیاں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ کوئی بھی باعقل شخص، کوئی بھی باشعور شخص اس کے ابہام کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس میں اللہ رب العزت کی رضا اور حضور علیہ السلام کا فیضان شامل تھا۔ اس بات کی حقیقت ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ اسی لیے اہل نظر کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کے رازوں کو اس کی نشانیوں سے سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ نشانیاں آپ غور کریں کہ پاکستان اللہ کے سب سے پیارے دن جمعے کو وجود میں آیا۔ کیا یہ اتفاق ہے یا یہ اللہ کے رازوں میں سے کسی راز کی طرح اشارہ ہے؟ پاکستان تمام مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے، سب سے پیارے مہینے رمضان المبارک کو وجود میں آیا۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان شب قدر، لیلۃ القدر کی رات کو وجود میں آیا، 27 رمضان المبارک کی رات کو وجود میں آیا۔ اگر پاکستان کا بننا حادثہ تھا تو اتنی سعادتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں کیوں نوازا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی خاص مقصد کے تحت یہ ملک ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ لیکن وہ ملک ہمیں کیوں عنایت کیا ہے؟ اس لیے عنایت نہیں کیا کہ یہاں ہم سیکولرزم کو پروموٹ کریں یا ہم یہاں پر لبرلزم کو یا اور اسموں کو یہاں پر لے کر آئے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نقطہ کشائندہ اسرار و حالت، ادھر میں تجھے ایک نقطہ بتاؤں جو گہرے راز کی گرہ کو کھولتا ہے۔ اقبال کا نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ملک ارض تنے خاکی، کہ تیرا جو ملک ہے وہ خاکی وجود کی مانند رکھتا ہے، تیرا وجود، تیرا جو ملک ہے وہ جسم کی مانند رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات، اس جسم کی روح کیا ہے؟ کیونکہ جسم کو پھلنے پھولنے کے لیے، جسم کو تمام رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ ایک بات، اس مملکت خداداد کی روح کیا ہے؟ تو ایک بات کہتا ہے ملک تنے خاکی بدی روح روایت، کہ تیرا ملک خاکی جسم کی مانند ہے اور اس ملک کی روح وہ اللہ کا دین ہے۔ تو اس پاکستان، اگر یہ پاکستان قائم رہ سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ کے دین کے نام سے قائم رہ سکتا ہے۔ اگر ہم ترقی کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے ہم سے کام لیا تو وہ اسی صورت میں لے گا کہ ہم ادھر اسلام کا رواج کریں گے، ہم اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری مثال دیکھیں، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز فرمایا، اور چودھری رحمت علی نے جب پاکستان کا نام تجویز کیا تو اس نے صوبوں کو دیکھ کر کیا تھا، پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان، صوبوں کو دیکھ کر اس نے یہ نام رکھا تھا۔ لیکن اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس پاکستان کے نام میں کیا راز موجود ہے۔ آئے ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے نام میں کیا راز موجود ہے، اور وہ راز اتنا حیرت انگیز ہے کہ پاکستان کا عربی میں ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیسے؟ پاکستان فارسی کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، پاک اور استان۔ استان فارسی میں کہتے ہیں ٹیریٹری کو، علاقے کو، شہر کو، لائک ازبکستان، ترکمانستان، رہنے کی جگہ، شہر کو استان کہا جاتا ہے۔ اور استان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مدینہ۔ جس طرح ہم ملتان کو مدینہ الاولیاء کہتے ہیں۔ استان کا لفظی ترجمہ مدینہ ہے، اور پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ پاک کا لفظی ترجمہ
طیبہ ہے، اسلام کا لفظی ترجمہ مدینہ ہے، پاکستان کا لفظی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ اتفاق ہے یا اللہ کے رسول سے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کیا ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ مکہ کے اندر عیسائی نہیں تھے، مکہ کے اندر یہودی نہیں تھے، مکہ کے اندر بت پرست مشرک تھے. اور ہندوستان کے اندر بھی عیسائی کمیونٹی آباد نہیں تھی، یہودی نہیں تھے، اہل کتاب نہیں تھے، جہاں پر بھی بت پرست اور مشرک آباد تھے. مکہ کے اندر اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کیا گیا اور صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم ہوا اور مدینہ طیبہ بن گیا. یہاں پر بھی مشرک ہندو تھے جنہوں نے اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل کیا اور جہاں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے پاکستان پر. پھر آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی رنگ، نسل، قبیلے، فرقے کی بنیاد پر آپ نے مدینہ طیبہ کی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ مدینہ طیبہ کی بنیاد نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی گئی. اور 1366 سال کے بعد مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان کو واحد ریاست کی نظریہ لا الہ الا اللہ. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ اتفاق ہے یا یہ اللہ کے رسول سے؟ اس کو کوڈ ملتا ہے جو یونائٹڈ نیشن دیتا ہے، 92 اس کو کوڈ ملتا ہے، 91 انڈیا کو ملتا ہے اور 92 جو ہے وہ ایک آزاد کی مجھے محمد کے اندر ہے. اور کوئی بھی شخص پاکستان میں کال نہیں کر سکتا جب تک اس میں محمد کا واسطہ نہ دے. تو آپ مجھے بتائیں یہ اتفاق ہے یا یہ اللہ کے رسول سے مراد ہے کہ اس کے نقشے میں بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 2 حدیث روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں عرب ہوں لیکن عرب ملک میں نہیں، میں ہند نہیں لیکن ہند ملک میں ہوں. اسی لیے اقبال نے کہا میرے عرب تو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن میں آخر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اور ہمارے پاکستانی فائٹرز نے اسرائیل کے تمام جہاز فائر کرائے تھے تو 1967 میں ڈیوڈ بن گوریان جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا اس نے ایک اسپیچ کی تھی جو امریکہ کے اخباروں میں بھی چھپی تھی اور اسرائیل کے اخباروں میں بھی چھپی تھی. میں اس کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا. اس نے یہ بات کہی تھی کیونکہ دنیا کے اندر صرف 2 نظریاتی ملک ہیں. نظریے کی بنیاد پر دنیا کے اندر 3 ملک وجود میں آئے ہیں، یا مدینہ طیبہ وجود میں آیا ہے، یا پاکستان وجود میں آیا ہے، اور یا اگر غیر مسلم کوئی ملک ہے تو وہ اسرائیل. اسرائیل ایک نظریاتی ملک ہے. ڈیوڈ بن گوریان نے کہا ہمیں عرب ملکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جغرافیے کی بنیاد پر اپنا وجود رکھتے ہیں. ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے تو صرف پاکستان سے، کیونکہ ہم بھی ایک نظریاتی مملکت ہے اور پاکستان بھی ایک نظریاتی مملکت ہے. اگر تم نے پاکستان کو نہ توڑا تو یہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو ہماری نظریاتی حیثیت جو ہے وہ ہمارے دشمن کے لیے خطرہ ہے اور ہماری نظریاتی حیثیت وہ اس کی اسلامی حیثیت ہے اور ہمیں اس حیثیت کا دفاع کرنا ہے. اور جو ہے وہ ہمارے اغیار وہ اسی سے کام نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں سازش کی کہ بنایا، دشمن کے اوپر ایک بھاگ دکھائی. لیکن اب ہم نوجوانوں کا فرض ہے کہ ہم اس کی نظریاتی اساس کا دفاع کریں اور ہم گلی گلی کوچوں میں جا کے یہ بتائیں کہ ہمیں پاکستان وہ ہے اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا کہ ہم اس پاکستان سے نفاذ کریں. تو آخر میں میری دعائیا میں بلا رہے ہیں آگے جاؤ ہماری سیٹ زمانہ آیا ہے عام کنارے یار ہوگا، سکوت تھا پردار جس پر براد اب آشکار ہوگا. گزر گیا وہ دور ساتھی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں آنا ہر کوئی بات اقوال ہوگا. اور جس سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے خود چیزوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہمارا چلو گئے ہم لوگ